میں 6 سال کی تھی۔ خالہ کی شادی پر جاتے ہوئے ہماری ٹرین کو حادثہ پیش آ گیا۔ چند لمحوں میں ہمارا خوشگوار سفر موت کا اذیتناک سفر بن گیا۔ ہر طرف زخمیوں کی چیخ و پکار تھی۔ رات کے اندھیرے میں ہونے والے اس حادثے نے ماحول مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ میں نے اپنے والدین کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مجھے وہ کہیں نظر نہ آئے۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر تیز تیز روشنی جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں اس سمت کی طرف روانہ ہو گئی جہاں سے روشنی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹانگوں میں شدید درد کی وجہ سے چلنا دشوار ہو رہا تھا اور خوف کا دباؤ ذہن کو اپنی گرفت میں ایک آہنی پنجے کی طرح جکڑے ہوئے تھا۔ سڑک کے کنارے میں جا کر بیٹھ گئی۔ خوف کے مارے پورا بدن درد کر رہا تھا۔ بہت دیر بعد ایک کار میرے قریب آ کر رکی۔ اس میں ایک عورت اور ایک آدمی موجود تھا۔ انہوں نے گاڑی روکی اور میری جانب دیکھا۔ میں خوف اور درد سے کانپ رہی تھی۔ میری حالت پر عورت نے مجھے دیکھ کر اٹھا کر گلے لگایا اور پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو رات کے وقت؟ میں ان کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکی، کانپتی رہی۔ تب عورت نے کہا، انہیں اس وقت پتہ ہی نہ چلا اندھیرے کی وجہ سے کہ ٹرین حادثے کا شکار ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ سوچا ایسا نہ ہو رات کے وقت اس معصوم کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ میں بھی خاموشی سے بیٹھ گئی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اس عورت کے شانے سے لگ کر سو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ان اجنبی لوگوں کے گھر میں تھی جو مجھے سڑک سے اٹھا کر گھر لے آئے تھے۔ اس خاتون کا نام بانو تھا اور ان کے شوہر ایک گورنمنٹ آفیسر تھے۔ جب میں نے متعدد بار پوچھنے کے باوجود ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیا تو یہ لوگ ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دن ڈاکٹر کے پاس لے جاتے رہے۔ وہ میرے ساتھ شفقت سے پیش آتے اور آرام کا خیال رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ حادثے کا خوف دور ہونے لگا۔ میں ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ تب میں نے جو کچھ اس حادثے کے متعلق یاد تھا بتا دیا، مگر والدین کے نام کے علاوہ کچھ نہ بتا سکی۔ جن کے گھر میں رہتی تھی انہوں نے مجھے بیٹی بنا لیا تھا، تاہم ان کی اپنی 2 بیٹیاں پہلے سے موجود تھیں۔ سدرا اور عائشہ دونوں مجھ سے بڑی تھیں۔ ان کے والدین سمجھاتے کہ میرے ساتھ پیار سے پیش آیا کرو، یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے۔ وہ کبھی پیار کرتیں اور کبھی نظر انداز کرتیں۔ تب ان کی امی میری زیادہ دیکھ بھال میں لگ جاتی تھیں۔ میں انہیں امی جان کہنے لگی تھی اور جبار صاحب کو ابو کہا کرتی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ اس پیار بھرے ماحول نے مجھے ایک نارمل انسان بنا دیا تھا۔ اب میں پڑھنے لکھنے میں دلچسپی لینے لگی۔ پہلے انہوں نے گھر پر پڑھائی کا انتظام کیا اور پھر مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تو فوراً ہی میری دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ بہنیں اپنے گھروں کی ہوئیں تو والدین کی خواہش مجھے اچھا پڑھا لکھا کر قابل انسان بنانے کی تھی، مگر قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ امی ابو کی گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا۔ میں ان دونوں شفیق ہستیوں سے یکلخت محروم ہو گئی۔ ان کے جہاں سے چلے جانے کے بعد میرے حالات اکثر بدل گئے۔ میں پھر سے لاوارث ہو گئی۔ دونوں بہنوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے اپنے پاس رکھیں گی کیونکہ میرا کوئی نہ تھا، لیکن ان کی ساس کو یہ قبول نہ تھا۔ وہ دونوں 2 سگے بھائیوں سے بیاہی گئی تھیں اور ایک گھر میں رہتی تھیں۔ بڑی مشکل سے کچھ عرصے مجھے اپنے ہاں رکھنا قبول کیا، پھر اپنے بیٹوں کو بھڑکانا شروع کر دیا تو وہ بھی کہنے لگے کہ اس لاوارث لڑکی کا جلد از جلد کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ اس دوران میری دونوں منہ بولی بہنوں کے یہاں یکے بعد دیگرے بچوں کی ولادت ہوئی تو میں نے دن رات ان کی خدمت کر کے اپنی جگہ ان کے گھر میں بنا لی۔ تب ان کی ساس نے میرا گھر میں رہنا قبول کر لیا، مگر وہ مجھے نوکرانی سے زیادہ حیثیت دینے پر تیار نہ تھیں۔ میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں برداشت کرتی رہی۔ بہنوں کے بچوں کی میں آیا بن گئی تھی۔ میرے آگے پڑھنے کی خواہش تو ادھوری رہ ہی گئی تھی، لیکن یہاں کسی کو یہ خیال تک نہ تھا کہ اس کی شادی کی عمر ہے، اسے بھی اپنا گھر بسانا ہے۔ شاید وہ میری شادی کے بارے میں سوچنا ہی نہ چاہتی تھیں کہ پھر مجھ جیسی مفت کی نوکرانی ان کو کہاں سے ملتی، جبکہ میرا دل بھی کہتا تھا اپنا گھر ہو، ایک پیار کرنے والا جیون ساتھی ہو۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنے احساسات کسی کو نہ بتا سکی۔
اور اپنی خواہش کو دل میں ہی دبا کر رکھا۔ میرا احساس کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنی بھانجی کو اسکول سے لینے جاتی تھی۔ ایک دن اسکول کے پاس ایک پرکشش نوجوان کھڑا تھا۔ میری پہلی نظر اس پر پڑی۔ اس کے حسین چہرے کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اتفاقاً اس وقت اس کی نظر بھی مجھ پر پڑ گئی۔ اس کے بعد اس کا بھی معمول بن گیا۔ وہ اپنی بھتیجی کو اسکول سے لینے آنے لگا۔ گھر تک کا بہت سا رستہ ہم آگے پیچھے ہی طے کرتے۔ ایک دن کچھ لڑکے میرے راستے میں آ گئے، مجھ پر آوازیں کسنے لگے تو گھبرا کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ جب اس نوجوان نے مجھے گھبراہٹ میں دیکھا تو وہ بھی تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے برابر آ پہنچا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ مجھ سے ہم کلام ہوا۔ برا مت ماننا، ان لڑکوں کے برے ارادوں کی وجہ سے میں آپ کے قریب آ گیا ہوں۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، میں واقعی ان سے ڈرتی ہوں۔ آپ نے اچھا کیا میرے پاس آ کر۔ وہ نوجوان مجھے تسلی دے کر بولا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بے خوف ہو جائیں، میں ساتھ ہوں۔ اس نوجوان کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ میرے راستے سے ہٹ گئے۔ میں اس کے ساتھ اسکول تک چلتی رہی اور جب دونوں بچیاں باہر آ گئیں ہم دونوں انہیں ہمراہ لے کر واپس گھر کو آ گئے۔ اس کے بعد یہ روز کا معمول ہو گیا کہ جب میں گھر سے نکلتی کچھ آگے جا کر وہ دکھائی دے جاتا اور ساتھ ساتھ چلنے لگتا۔ کئی ہفتے گزر جانے کے بعد بھی جب اس نے مجھ سے بات نہ کی، میں نے ہمت کر کے اس کا نام پوچھ لیا۔ اس نے اپنا نام احمد بتایا۔ جب میں نے اس سے اپنے بارے میں بتایا کہ ایک لاوارث کھوئی ہوئی لڑکی ہوں، اس کو اپنی داستان حیات مختصراً بتا دی۔ میری زندگی کی دکھ بھری کہانی سن کر اس نے جذباتی انداز میں مجھ سے کہہ دیا، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ پہلی ملاقات میں احمد نے اپنے والدین کو میرے گھر بھیجنے کا کہہ دیا۔ اس دن میں بہت خوش تھی جب احمد کی والدہ اور بھائی مجھے دیکھنے آئے۔ میری بہنوں سے میرا رشتہ مانگا۔ بہنوں نے ان کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ دوبارہ آنے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ منہ بھولی بہنوں نے ذرا بھی لحاظ نہ کیا، انہیں چائے پانی کا بھی نہ پوچھا، رکھائی سے پیش آئیں۔ احمد کی والدہ مایوس اور اداس ہو کر چلی گئیں۔ انہوں نے احمد کو گھر جا کر برا بھلا کہا کہ راہ چلتی لاوارث پر تم نے بھروسہ کر لیا، اور ہمارے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھارے۔ وہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان کے گھر سے ہم اس بچی کو بیاہ کر لے آئیں، وہ ہرگز اس کا رشتہ کہیں نہ کریں گے، تم اس لڑکی کا خیال دل سے نکال دو۔ احمد اپنی امی کی یہ باتیں سن کر مایوس ہو گیا۔ مجھے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ امی نے کہا اس کی بہنیں اس کی شادی نہ کریں گی، اگر تمہیں وہ اتنی ہی پسند ہے تو بھگا کر لانا پڑے گا، اور شریفوں میں یہ طریقہ نہایت ناپسندیدہ ہے، ایسا کرنے کی ہم تمہیں اجازت نہ دیں گے، یہ لڑکی جہاں ہے اسے وہاں ہی رہنے دو۔ اس کے بعد احمد مجھے کبھی نظر نہ آیا۔ میں بہت زیادہ دل گرفتہ رہنے لگی۔ ایک روز میرے بہنوئی نے بتایا کہ وہ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ ساس ان کی وفات پا چکی تھیں۔ مجھے انہوں نے اپنے ایک رشتے کی نند کو دے دیا کیونکہ گھر وہ فی الحال بند کر کے جا رہے تھے۔ یہ اچانک تبدیلی میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ حیران پریشان کہ اب نئے گھر میں نئے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو میرے کچھ نہیں لگتے تھے۔ ابو اور امی کی نسبت سے ایک نام نہاد رشتہ جو ابھی تک چل رہا تھا وہ بھی گم ہوتا نظر آنے لگا۔ کوئی اور چارہ نہ تھا، جو بھی یہ لوگ میری قسمت کا فیصلہ کرتے ماننا پڑتا۔ دونوں بہنوں نے تسلی دی کہ ہم کچھ مدت وہاں رہ کر واپس آ جائیں گی، تم فکر مت کرو، کرن باجی بھی تمہارا خیال رکھیں گی، وہ بہت اچھی اور رحم دل عورت ہیں۔ بے شک کرن باجی بہت اچھی اور رحم دل تھیں، لیکن ان کی بہو نہایت سنگ دل اور شفاق عورت تھی۔ اس کے دل میں عجب قسم کے خدشات رہتے کہ کوئی خوبصورت لڑکی میرے شوہر کے دل کو نہ بھا جائے۔ وہ مجھ پر کڑی نگرانی رکھتی اور بدسلوکی سے بات کرتی تھی۔ اس کی نگاہیں ہر دم میرے گرد پہرا دیتیں۔ اس عورت نے میرا ہی نہیں خود اپنا بھی سکون خراب کر کے رکھ دیا۔ یہ شکی مزاج عورت تھی۔ باجی کرن جب بیمار ہوئی میں نے ان کی خوب خدمت کی۔ وہ مجھے دعائیں دیتی، کہتی تھیں اللہ مجھے صحت دے، تیری شادی کر دوں گی، اب جی جان سے تیرے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھوں گی۔ ان کی زندگی کے دن گنے جا چکے تھے، اللہ نے مہلت نہ دی، وہ وفات پا گئیں اور میں ایک بار پھر سے بے آسرا ہو گئی۔ اب ان کی بہو نے بات بات پر مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ ان کی باتوں سے ایک روز میں اتنی دل شکستہ ہوئی کہ رونے بیٹھ گئی۔
اتفاق سے ان کی پڑوسن آ گئی۔ دروازہ میں نے ہی کھولا۔ انہوں نے میری بھیگی آنکھوں کی طرف دیکھا اور سارا معاملہ سمجھ گئیں۔ وہ میرے بارے میں سب جانتی تھیں۔ مجھ سے کہا مجھے معلوم ہے کہ شاکرہ تم کو کتنا تنگ رکھتی ہے۔ ایسا کرو کہ تم ایک روز چپکے سے کنڈی کھول کر میرے پاس آ جاؤ کہ جب یہ سو رہی ہو میں تمہیں ایک نئے گھرانے میں بھجوا دوں گی۔ وہ کب سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کوئی لڑکی چاہیے۔ عارفہ میری بہن بنی ہوئی ہے اور ان کی بہو بچے کو جنم دینے والی ہے۔ عارفہ دل کی مریضہ ہے، بہو اور بچے کی دیکھ بھال سے قاصر ہے۔ اس وقت میں بہت دکھی تھی۔ میں نے خالہ کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن جب شاکرہ سو گئی میں چپکے سے دروازہ کھول کر ان کے گھر چلی گئی۔ انہوں نے مجھے برقع پہنا دیا اور جلدی سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر عارفہ کے گھر لے گئیں۔ پہلے تو میں پہچانی نہیں، پھر یاد آیا یہ احمد کی امی ہیں جو میرا رشتہ طلب کرنے آئی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے بھی آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، اپنی بہو کو آواز دی، مجھ سے ملوایا۔ دل بیٹھ گیا، سمجھی کہ یہ احمد کی بیوی ہوگی، مگر بعد میں علم ہوا کہ یہ چھوٹے بیٹے کی بیوی ہے اور احمد نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ احمد نے مجھے اپنے گھر میں دیکھا تو حیرت میں ڈوب گیا۔ اس بات پر اور بھی دکھی ہو گیا کہ میں لاوارث تھی اور لاوارث ہی رہ گئی اور اب اس کے گھر بطور ایک ملازمہ لائی گئی ہوں۔ وہ پہلے خاموش ہو گیا لیکن بعد میں اس نے ماں سے کہا اگر یہ راضی ہو تو میں اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس کی والدہ نے یہ بات مجھے نہ بتائی کیونکہ وہ کچھ دن مجھے اپنے پاس رکھ کر دیکھنا اور پرکھنا چاہتی تھیں۔ سال بعد میری دن رات کی خدمت سے مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا۔ انہوں نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ تم احمد کے ساتھ نکاح کر لو۔ میرے صبر اور آزمائشوں کا پھل اللہ نے کتنا بڑا کرم کر کے دیا کہ مجھے احمد جیسا نیک شوہر عطا کیا اور ہمیں جدا کر کے دوبارہ ملا دیا۔ مجھے اللہ نے اولاد کی خوشی بھی عطا کی۔ اب میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اللہ کا جس قدر شکر ادا کروں کم ہے، ورنہ ماضی میں میری زندگی کے دن جس طرح گزرے ہیں انہیں یاد کر کے سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ملتا۔